کیا آپ جانتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران کی جانے والی 3 بڑی غلطیاں مرد کی طاقت کو ختم کر سکتی ہیں اور بڑی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب عورت شرعی تقاضا پورا کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس کی 10 خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا اہم ہمارا موضوع ہے کہ عورت کب کب شرعی تقاضا پورا کرنے کا موڈ رکھتی ہے اور اپنے شوہر کو شرم اور جھجک کے باعث بتا نہیں پاتی۔ وہ کیسے بتائے کہ اسے شرعی تقاضا کا کون سا طریقہ زیادہ پسند ہے؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت مرد کی شادی کے بعد ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ آپس میں ہر طرح کی بات، ہر طرح کا تعلق بنا سکتے ہیں۔ جب مرد کا مباشرت کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ بلا جھجک اپنی بیوی سے اظہار کرتا ہے، بیوی کو بھی اپنے پاس بلا کر اپنا کام کروا لیتا ہے۔ اب اگر بات کریں عورت کی تو بعض عورتیں حد سے زیادہ شرم و حیا والی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو نہیں بتا پاتی کہ ان کا شرعی تقاضا پورا کرنے کا موڈ ہے یا پھر کس طرح سے مباشرت کی جائے کہ اس سے زیادہ راحت محسوس ہو۔ تو ایسے میں شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے موڈ کو سمجھے، ان سے پیار محبت کی باتیں کریں تاکہ بیوی آپ سے بآسانی اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ عورت کی شرعی تقاضا پورا کرنے کی خواہش کو پورا کرنا مرد کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ازدواجی زندگی میں محبت اور ہنگامی برقرار رکھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی فطرتی ضروریات کو سمجھیں۔ اکثر مردوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی بیوی کب مباشرت کی خواہش رکھتی ہے۔ کچھ عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے کھل کر اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتی، جبکہ کچھ خواتین کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ واضح الفاظ میں نہیں کہتی، مگر ان کی حرکات میں ایسی نشانیاں موجود ہوتی ہیں جو ان کے جذبات کو ظاہر کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی وہی ہوتی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کی خواہشات کو سمجھیں اور انہیں پورا کریں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اہل و عیال پر ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ خصوص نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت جب شرعی تقاضا پورا کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس کی آنکھیں کچھ خاص انداز میں شوہر کو دیکھتی ہیں، نگاہوں میں ایک خاص چمک آ جاتی ہے اور وہ شوہر کی طرف زیادہ متوجہ رہتی ہے۔ بعض اوقات وہ بغیر کسی بات کے خاموشی سے شوہر کو تاکتے رہتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے قربت چاہتی ہے۔ نمبر 2، اگر عورت شوہر کے قریب آنے کی بار بار کوشش کرے، جیسا کہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہے، اس سے بے وجہ باتیں کرے یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، تو یہ بھی ایک واضح اشارہ ہو سکتا ہے کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کی طلبگار ہے۔ نمبر 3، اگر بیوی عام دنوں سے زیادہ نرم مزاج ہو جائے، شوہر کی ہر بات پر مسکرائے اور زیادہ پیار سے پیش آئے، تو اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے قریب آنا چاہتی ہے۔ نمبر 4، اکثر عورتیں جب مباشرت کی خواہش رکھتی ہیں تو وہ اپنی ظاہری خوبصورتی پر خاص دھیان دیتی ہیں۔ نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور آئینے کے سامنے خود کو بار بار دیکھنا ان کی فطرتی عادات میں شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، عورت جب محبت کی جذبات میں ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے چھیڑنے لگتی ہے، کبھی ہلکی شرارت کرتی ہے، کبھی مذاق میں کچھ ایسا کہہ دیتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ سے قربت چاہتی ہے۔ نمبر 6،
اگر عورت کسی بہانے سے انتہائی میں تنہائی میں وقت گزارنے کی کوشش کرے یا بچوں کو جلدی سلا دے تو یہ بھی ایک واضح اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کی خواہش کو سمجھے اور اس کے جذبات کی قدر کرے۔ نمبر 7، کچھ عورتیں بالکل واضح الفاظ میں تو نہیں کہتی مگر اشاروں میں یا ہلکے جملوں میں شوہر کو اپنی خواہش کا اظہار کر دیتی ہیں، جیسے آج آپ کچھ زیادہ ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ نمبر 8، عام دنوں میں اگر بیوی شوہر کے زیادہ قریب آنے پر شرما جاتی ہے لیکن کبھی کبھار وہ اس جھجک کے بغیر خود بھی شوہر کے لماس کا جواب دے تو یہ ایک مضبوط اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بھی قربت چاہتی ہے۔ نمبر 9، عورت جب سونے سے پہلے شوہر سے زیادہ باتیں کرے، بچپن یا پرانی یادوں کا ذکر کرے یا خاص طور پر ایسی باتیں کرے جن سے محبت کا جذبہ پیدا ہو تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ وہ شرعی تقاضا پورا کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ نمبر 10، اگر عورت ہر کام چھوڑ کر شوہر کو زیادہ وقت دے رہی ہے، اس کی توجہ چاہ رہی ہو اور چاہتی ہو کہ شوہر صرف اسی کے ساتھ رہے تو یہ بھی اس کی خواہش کی نشانی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ نشانیاں ہر عورت میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ عورتیں کھل کر بات کر لیتی ہیں جبکہ کچھ شرمیلی ہوتی ہیں اور ان کے جذبات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں اور رویوں کو غور سے دیکھے اور اگر وہ شرعی تقاضا پورا کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس کی یہ خواہش پوری کرے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے اور وہ بلا جھجک انکار کر دے تو وہ فرشتوں کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ شرعی تقاضا پورا کرنے میں زبردستی اور بے حسی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دونوں کی رضامندی اور محبت ہونی چاہیے۔ اگر عورت کسی بیماری، پریشانی یا حیض میں ہو تو اس وقت اسے مجبور نہ کریں بلکہ اس کی تکلیف کو سمجھیں اور صبر سے کام لیں۔ محترم ناظرین، اب وہ غلطیاں بتاتے ہیں جو شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران مرد کو نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، بہت سے مرد مباشرت میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے عورت مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو پاتی۔ اگر عورت ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہیں ہو تو اس کا اثر صرف ایک رات نہیں بلکہ پوری ازدواجی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو وقت دے، اس کے جذبات کو سمجھے اور اس لمحے کو یادگار بنائے۔ نمبر 2، بہت سے شوہر شرعی تقاضا پورا کرنے کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ دونوں کی خوشی اور تسکین کے لیے ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے جذبات اور خواہشات کو نظر انداز کرے تو وہ اندر ہی اندر مایوس ہونے لگتی ہے اور یہی مایوسی ازدواجی زندگی میں درار ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی احساسات کو سمجھے اور اس کی خوشی کو بھی اہمیت دے۔ نمبر 3، شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد بہت سے مرد فوراً سو جاتے ہیں یا موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں جو کہ عورت کی جذباتی ضرورتوں کے خلاف ہے۔ عورت کو محبت اور اپنیت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ لاپرواہی کی۔ اگر شوہر اس لمحے کے بعد بیوی کے ساتھ کچھ دیر محبت بھری باتیں کرے تو اس سے رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا صحیح رشتہ نبھانے کی توفیق دے، آمین۔